نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اندر تواضع انکساری عز آ گئی وہ آدمی سب سے بڑھ کر کے اللہ کو پا لیتا ہے، اور جس آدمی کے اندر بڑائی آ گئی وہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے، وہ ہر جگہ بیوقوف اور رذیل بن جاتا ہے۔ حدیث ہے الکبر ردائی، جس آدمی کے اندر بڑائی آ جاتی ہے وہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر تواضع تھی کہ اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملاقات کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، اور دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے، اور تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ اپنا گھٹنا کسی سے آگے نہیں کرتے تھے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتے تھے جب تک وہ خود ہی اٹھ کر نہ چلا جائے، اور اگر کوئی بڑھیا بھی کسی معمولی سے کام کے لیے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین میں تواضع کا بھی معاملہ بہت اہم ہے۔ جس آدمی کے اندر تواضع آ گیا وہ آدمی ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر تواضع کو لائیں، عز کو لائیں، انکساری کو لائیں، اپنی میں کو دور کریں اور اپنے دل میں اللہ کو بسائیں کہ بس اس دنیا میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ بڑا ہے، اور ہم لوگ کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیا بڑائی ہے، ارے چھوٹا بن جانے سے ہر جگہ کام بن جاتا ہے۔ جزا اللہ عنا محمد ما ولو صلی اللہ علیہ وسلم۔